آج کا سبق، کل کے سبق میں قیامت اور قیامت کے دن نیکوکار لوگ ان کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ سبق تھا۔ اور آج کے سبق میں وہ لوگ کہ جن کا اعمال نامہ ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا، اور رہا وہ شخص، من جو اوتیا دیا گیا، کتابہ اپنا اعمال نامہ، وراء پیچھے، ظہرہ اپنی پشت کے یا اپنی پیٹھ کے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَمَّا، اور رہا وہ شخص جو اپنا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے دیا گیا۔ سورہ حاقہ میں ہم نے پڑھا کہ نیکوکار لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور نافرمانوں کا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو یہاں ہے وراء ظہری، اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ تو ان دونوں باتوں میں تطبیق، اور یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ نیکوکار لوگ تو اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے اور نافرمان بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے۔ تو اس کی مفسرین نے 2-3 تفاسیر کی ہیں۔ وراء ظہری، ایک تو یہ کہ ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے جائیں گے، یعنی جو نافرمان ہوں گے ان کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے جائیں گے، اور اسی طرح ان کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ رسوائی اور ذلت سے بچتے ہوئے یا اس کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیں گے، یعنی کہ اعمال نامہ پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ سامنے والے دیکھ نہ لیں، ذلت اور رسوائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ تو اس طرح ان کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں اللہ کی طرف سے پکڑا دیا جائے گا۔ فسوف، پس ان قریب، یدعو، وہ پکارے گا، سبورا، ہلاکت کو۔ فسوف یدعو سبورا، پس ان قریب وہ ہلاکت کو پکارے گا، یعنی جب نافرمان جہنم کا عذاب دیکھے گا تو ڈر کی وجہ سے وہ ہلاکت کو، موت کو پکارے گا کہ مجھے موت آ جائے۔ دنیا میں زندگی چاہتا تھا اور اب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر وہ موت کی تمنا کرے گا، موت کو پکارے گا، اپنے لیے ہلاکت کو طلب کرے گا کہ مجھے ہلاکت مل جائے، مجھے موت مل جائے تاکہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ وَيَصْلَىٰ، اور وہ داخل ہوگا، سعیرا، بڑھتی آگ میں۔ وَيَصْلَىٰ سعیرا، اور وہ بڑھتی آگ میں داخل ہوگا۔ سعیرا اس آگ کو کہتے ہیں جس سے شعلے نکلتے ہیں، اور جو آگ شعلے نکالتی ہے تو وہ آگ ہوتی ہے جو جوش مارنے والی آگ ہے، یعنی جو نرم یا تھوڑی آگ ہوتی ہے اس سے شعلے نہیں نکلتے، اور سخت جوش مارنے والی آگ شعلے نکالتی ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر ایسے نافرمان کو شعلے مارتی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، یعنی نافرمان، کانا تھا، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، خوش خوش۔ اِنَّهُ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی دنیا کے اندر، دنیا میں وہ اپنے گھر میں خوش تھا، اپنے اہل و عیال میں خوش تھا، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر، انکار کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ وہ زندگی گزارتا تھا، تو بہت خوش تھا دنیا میں۔ انہو، بے شک وہ، ظن، اس نے گمان کیا یا سمجھ لیا، ان، یہ کہ، لن، ہرگز نہیں، یحور، لٹایا جائے گا۔ انہو ظن ان لن یحور، اس نے گمان کیا یا اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز نہیں لٹایا جائے گا یا ہرگز نہیں لوٹے گا، یعنی یہ وہ سمجھ بیٹھا یا گمان کر بیٹھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹنے والا، تو اسی لیے اس نے بے فکری کے ساتھ
انکار کے ساتھ زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بے فکری اور اس طرح زندگی گزارنے کی، یہ سمجھ بیٹھنے کی کہ میں نہیں لٹایا جاؤں گا، اس پر نفی دی ہے کہ بلا کیوں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لٹائے نہیں جاؤ گے۔ بلا کیوں نہیں، ان بے شک ربہ اس کا رب، کانا تھا، بھی اس شخص کو بصیرا دیکھنے والا۔ بلا ان ربہ کان بھی بصیرا، کیوں نہیں بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا تھا، یعنی وہ تو یہ سمجھ بیٹھا کہ نہیں جاؤں گا، لٹایا جاؤں گا، تو اس وجہ سے اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، بے شک میں تو اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوں، اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک کام میری نظر میں ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں بے شک اس کا رب اس کی طرف دیکھنے والا ہے یا دیکھ رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔